اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بھائیو، دوستو، بزرگوں و معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویسے تو جب سے انسان دنیا پر تشریف لایا ہے اور انسانیت کا سلسلہ چلا ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے، اللہ پاک نے مختلف دور میں انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور مبعوث فرمایا. انہوں نے اللہ کے دین کو انسانوں کے اندر زندہ کرنے کی محنت کی، اور جو انسان اللہ کے دین پر چلے، اللہ پاک نے ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا. اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انہیں اللہ پاک نے دوزخ سزا دینے کا فیصلہ فرمایا، اور اس کے لیے اللہ پاک نے ایک تو جنت کو پیدا فرمایا، ایک دوزخ کو پیدا فرمایا. اور جو مختلف دور میں اللہ کے نبی اور رسول اور پیغمبروں کی بات کو مانتے رہے، وہ تو جنت میں جانے والے بن گئے، اور جو نافرمان ٹھہرے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گے. اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گے. ایمان کی حالت میں نماز و قرآن اور اللہ پاک کی فرما برداری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے. ایمان کی حالت میں موت واقع ہوئی اور وہ پاس ہو گئے. اللہ پاک نے ان کو عزت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، امان نامہ دائیں ہاتھ میں آ گیا، تو وہ ہمیشہ جنت میں جائے گے. اور جو ایمان نہیں لے کے آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گی. اسی طرح انسان کے ساتھ خوشیاں بھی ہے اور رنج و پریشانیاں بھی ہے. اگر انسان رنج و پریشانی کے اندر ہو تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس رنج سے، جو انسان جس رنج میں گرفتار ہوا ہے، مبتلا ہوا ہے، جس پریشانی کے اندر گیا ہے، جو پریشانی اسے لاحق ہوئی ہے، جو رنج اسے لاحق ہوا ہے، جو رنج اسے آیا ہے، تو اس کے اندر اسے اس چیز کی اسٹرگل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس رنج و پریشانی سے نکل آؤں. اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اللہ پاک کے احکامات کے اوپر چلتے ہوئے اللہ کی عبادت، اللہ کے احکامات کے اوپر عبادات کرنی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے رنج و پریشانی اور رنج و غم میں نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو اللہ پاک نے احکامات فرمائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ نے رنج و پریشانی سے نکلنے کے لیے دعائیں بھی فرمائی ہے اور مختلف ذکر بھی فرمائے ہے، اور قرآن کے اندر بھی مختلف آیات ایسی ہے جس سے انسان رنج و غم سے نکل سکتا ہے. بھائیو، دوستو، بزرگوں، معزز حضرات، اللہ پاک کا ایک نام ہے، صفاتی نام ہے، یا وارث، یا وارث، یا وارث، یا وارث، یا وارث. اگر کوئی انسان رنج و پریشانی میں، رنج و غم میں اللہ کا یہ صفاتی نام
درود پاک اول آخر 21 مرتبہ پڑھ کے درمیان میں یا وارثو یا وارثو یا وارثو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اسم ہے، اس کو 3 تسبیح کرے، 7 منٹ کا یہ ذکر ہے۔ دل میں یہ خیال ہو کہ میں اس رنج و جس رنج و پریشانی میں وہ مبتلا ہو، جس رنج اور غم میں وہ مبتلا ہو، اس کے دفع کے لیے وہ جب یہ ذکر کرے پورے یقین کے ساتھ، اللہ پاک حاضر ہے، اللہ پاک اس کو رنج سے نکال دے گا، پریشانی اور غم سے نکال دے گا، اس کو اللہ پاک غیب سے راستے عطا فرمائے گے، غیب سے خوشحالی کے راستے عطا فرمائے گے، غیب سے اللہ پاک خوشیاں اس کو نازل فرمائے گے، وہ شباب پہ آ جائے گا، وہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ جائے گا، اللہ پاک اس پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے گے، اللہ پاک اس پر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دے گے، اللہ پاک اس کو رنج و غم سے دور فرما دے گے، اللہ پاک اس کے رنج و غم کو دفع دور فرما دے گے۔ اس لیے مایوسی، انسان کو مایوسی کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اللہ کے اوپر پورے یقین کے ساتھ اور بھروسے کے ساتھ، اے اللہ تو ہی ہمارا وارث ہے، اللہ کو آواز لگانی ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ جب وہ 300 مرتبہ یہ یا وارثو پڑھے گا درود پاک کے ساتھ، اللہ پاک اس کو خوشحالی والی زندگی عطا فرما دے گی، اللہ پاک اس کو خوشیاں عطا فرما دے گی، اللہ پاک اس کو بہار عطا فرما دے گی، اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں اور معزز حضرات، میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور لائک کرے، اور دوسرے مسلمان بھائی انسانیت کا غم اپنے دل میں لے کر مسلمانوں اور انسانیت کی بھلائی کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی انسانیت ہے، نیکی کرنا اور اللہ کے لیے کرنا اور رسول پاک کی سنت سمجھ کر کرنا، یہ بہت بڑی انسانیت ہے۔ اللہ سب مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔